میری طرح آپ بھی حیران اور پریشان ہو گئے تھے جب ایک خاتون افسر نے اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے کہ ایک لڑکے نے 22 لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر دی. جب عدالت میں کیس چلا تو پتہ چلا یہ تمام کا تمام جو واقعہ تھا یہ تمام جھوٹ تھا, سارے الزامات ہی غلط تھے. عدالت نے کہا بتائیں بھائی کتنے کیسز میں اس کو آپ لے کر آئی؟ انہوں نے کہا ایک ہی کیس ہے. پوچھا کون سا کیس ہے؟ بولے جو سامنے لڑکی کھڑی ہوئی ہے, اس لڑکی کے ساتھ اس نے اس کو اغوا کیا ہے اور اس کے ساتھ اس نے جنسی زیادتی کی ہے. لڑکی سے پوچھا گیا بتائیں بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ لڑکی نے کہا میں تو اس کی بیوی ہوں, مجھے نہ اغوا کیا گیا نہ ہی میرے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے. یہ سن کر عدالت حیران اور پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے الزامات سوشل میڈیا پر لگائے گئے ایک خاتون افسر نے جس کا نام روبینہ ہے, اس کے الزامات کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ سامنے ہی نہیں آیا. اس نے کہا کہ جب اس لڑکے کو لاک اپ میں رکھا گیا تھا تو افسران اس سے ملنے آتے تھے, اس کو منشیات دیتے تھے, اس کو فاسٹ فوڈ منگا کے دیتے تھے, اس کو من پسند کھانے کھلاتے تھے, اس کے عوض رشوت لیتے تھے. بلکہ لڑکے نے آپ کو پتہ ہے کیا کہا؟ لڑکے نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھ سے 2 لاکھ روپے اس خاتون افسر کی جانب سے مانگے جا رہے تھے. جب میں نے نہیں دیے تو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا, میرے خلاف جھوٹی باتیں کرنا شروع کر دی اور افسرانوں کے نام میرے نام سے جوڑ دیے تاکہ حقیقت کا معلوم ہی نہ سکے. لیکن میں آج بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے 2 لاکھ روپے مانگے تھے. یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی نیپیر تھانے کی. یہ نیپیر تھانے کا کیس تھا. یہ 4 دن سے یہ ویڈیو مسلسل وائرل ہو رہی ہے اور یہ خاتون مسلسل بیانات بھی دے رہی ہیں. انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ یہ کیس میرے پاس ہے اور ایک لڑکا ہے جس پر یہ الزام ہے کہ اس نے 22 لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ یہ اور بھی دیگر جرائم میں ملوث ہے. لیکن اس پر جو کیس تھا وہ ایک لڑکی کے اغوا ہونے کا تھا. اب وہ کس طرح سے تھا؟ جب اس نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تو اس کے گھر والوں نے نامعلوم مدت میں نامعلوم مبینہ اغوا کے طور پر ایک مقدمہ درج کرا دیا. جب کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے تو اس کی سیکشنز ہیں وہ مبینہ اغوا کی لگتی ہے. لاپتہ کی کوئی سیکشنز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب اغوا کے مقدمے میں اس کا مقدمہ آلریڈی اس کی بیوی تھی. جب عدالت میں آج کیس چلا اور عدالت میں اس لڑکی نے کہا کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا بلکہ میں اس کی نریش کی بیوی ہوں اور میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور مجھے زبردستی روکا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی اور میں اسے پسند کرتی ہوں. لیکن عدالت میں خاتون جو روبینہ تھی وہ اپنا کیس لڑنے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئی. وہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکی کہ اس لڑکے پہ جو الزامات عائد کیے تھے کیا وہ سچ تھے یا جھوٹ تھے. لیکن پولیس ڈپارٹمنٹل انکوائری کر رہی ہے. اب پولیس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کر کے انہیں یا تو سسپینڈ کیا جائے یا پھر انہیں ڈسمس کیا جائے, خارج کیا جائے. اتنے بڑے الزامات لگائے گئے تھے کہ لاک اپ کے اندر اسے منشیات دی جاتی ہے, اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اس سے پیسے لیے جا رہے ہیں. ڈی ایس پی, ایس ایچ او, سپاہی اور ہیڈ مور اور تمام کے تمام لوگوں کو اس میں شامل کر دیا تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس کیس کی علیحدہ سے انکوائری کرائیں. اب اس کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے انکوائری کا بھی کہہ دیا تھا. اب انکوائری تو ان کے پاس خیر چل رہی ہے لیکن عدالت نے جو آج فیصلہ دیا پھر عدالت نے اس لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ جانے دیا. اگر ایسا ہوتا, اگر اس پہ مزید کیسز ہوتے یا کوئی شواہد ہوتے, بلکہ بار بار پوچھا کہ کوئی شواہد ہیں اس کے خلاف, کوئی ایسی چیز ہے جس پر اس کو آپ کے حوالے کیا جائے, اس کا ریمانڈ دیا جائے. اور بلکہ اس نے بتایا کہ مسلسل میرے ساتھ جو ہے وہ مار پیٹ کی جا رہی تھی. جو نریش اس نے بتایا کہ مجھے مسلسل جو ہے وہ ڈرایا جا رہا تھا کہ پیسے نہیں دیے. بولا میں غریب انسان ہوں, میرے پاس دینے کو پیسے نہیں تھے, میں مار برداشت کر رہا تھا. لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے وہاں پر دیکھا کہ میرے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے تو لوگوں نے مجھ پر رحم کھایا. جن لوگوں نے میرے پر رحم کھانا شروع کیا تو اس خاتون نے ان پر الزامات لگانا شروع کر دیے کہ میرے کیس میں کیسے کوئی دوسرا آ کر جو ہے وہ اس کیس کی نگرانی کر سکتا ہے. اس کو یہ بات بری لگی. اس نے کہا کہ اس کو یہ بات بری لگی تو اس نے پھر ان لوگوں کے نام لینا شروع کر دیے. بلکہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ رکھا. اور اس پورے واقعے میں جو پولیس کا امیج ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے, جو سمجھنے کی بات ہے. اب پولیس کا امیج بہت مشکل سے بہتر ہوتا ہے. ایک ویڈیو ویسے ہی افسران کی طرف سے منع ہے کہ کوئی اپنا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ نہیں بنائے گا, کوئی اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود اس خاتون کی ایک ویڈیو نے ہلچل مچا دی. کراچی, پورے پاکستان میں ہلچل مچا دی. پوری دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آیا پولیس ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ جو ملزمان ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. چونکہ پنکی کا کیس ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی آپ کے سامنے تھا تو اس کی وجہ سے پولیس کو کافی نیگیٹو امیج کا سامنا کرنا پڑا. پولیس کو بہت جگہ جواب دینا پڑا کہ آیا اس کو پروٹوکول کیسے دیا گیا, آیا وہ عدالت میں کیٹ واک کس طرح کر رہی ہے. تو اس کے بعد لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ملزمان کو پروٹوکول دیتی ہے, فیسیلیٹیشنز کرتی ہے. اور یہاں پر بھی اس خاتون نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ پولیس جو ہے وہ اس کو پروٹوکول دے رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ کیا اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں.